بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام شازمہ زینب شیخ ہے۔ میں آج آپ سب کو لیلۃ القدر کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، جس کا مفہوم ہے شب قدر کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ اس رات ہر کام سر انجام دینے کو اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور روح جبرائیل علیہ السلام زمین پر اترتے ہیں۔ یہ رات سراسر سلامتی کی ہوتی ہے اور فجر طلوع ہونے تک رہتی ہے۔ یہ رات کی بہت زیادہ برکت کی وجہ سے فرشتے کثرت سے نازل ہوتے ہیں۔ فرشتے برکت و رحمت کے ساتھ نزول ہوتے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم کی تلاوت کے وقت ہوتے ہیں، مجلس ذکر کو گھیر لیتے ہیں، اپنے سچے طالب علم کی تعظیم کے لیے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک یہ بابرکت مہینہ تمہارے پاس آیا ہے، اسے غنیمت سمجھو۔ جو شخص اس کی خیر و برکت سے محروم رہا وہ ہر طرح کی خیر و برکت سے محروم رہا۔ اس کی خیر و برکت سے صرف وہی محروم رہ سکتا ہے جو ہر طرح کی خیر و برکت سے محروم ہو۔ نعوذ باللہ، اللہم احفظنا منہ۔ شب قدر کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر کیوں ہے؟ تو میرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی امتوں کی عمریں بہت لمبی اور بہت زیادہ عمریں ہوئی ہیں، اور اس امت کی عمریں بہت کم اور تھوڑی ہیں۔ اگر وہ نیک اعمال میں ان کی برابری کرنا چاہیں تو ناممکن ہے۔ اس لیے میرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت رنج اور افسوس ہوا، تو اس کی تلافی کے لیے میرے اللہ تعالیٰ نے اس رات شب قدر کی مرحمت فرمائی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ میرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ وہ 1000 مہینے تک اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہا، تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر رشک آیا۔ اس کی تلافی کے لیے میرے اللہ تعالیٰ نے یہ رات یعنی شب قدر کا نزول فرمایا۔ سبحان اللہ۔ شب قدر کی رات عبادت کرنا مستحب ہے، یعنی قیام کرنا مستحب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے شب قدر کا قیام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ کسی نے پوچھا، شب قدر کی رات کون سی ہے؟ اس میں بے حد اختلاف ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ 40 اور امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے 45 اقوال نقل فرمائے ہیں۔ اس میں سب سے قوی تر قول یہ ہے، شب قدر آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر رمضان کے آخری عشرے کی دھاگے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ جب 9 راتیں باقی رہ جائیں، یا 7 راتیں باقی رہ جائیں، یا 5 راتیں باقی رہ جائیں۔ شب قدر نامعلوم ہونے کا سبب کیا ہے؟ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں شب قدر کی خبر دینے تشریف لا رہے تھے تو آپس میں دو مسلمان نے جھگڑا کر لیا، تو میرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آیا تھا تمہیں شب قدر بتا دوں، لیکن فلاں اور فلاں شخص نے جھگڑا کر لیا، بس اس کا علم اٹھا لیا گیا، اور مجھے امید ہے کہ تمہارے حق میں یہی بہتر ہوگا۔ کسی نے پوچھا شب قدر کی علامت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر کی صبح سورج طلوع ہونے تک اس کی شعاعیں نہیں ہوتی، وہ ایسے ہوتا ہے جیسے بڑے تھال کا کنارہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب شب قدر کا ذکر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کون اسے یاد رکھتا ہے، یعنی شب قدر کو؟ جب اس میں چاند نکلتا ہے تو ایسے ہوتا ہے جیسے بڑے تھال کا کنارہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر کی رات آسان اور متعدل ہوتی ہے، جس میں نہ ہی گرمی ہوتی ہے نہ ہی سردی ہوتی ہے۔ جب صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی سرخی مدھم ہوتی ہے۔ شب قدر کی دعا کون سی ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دریافت کیا اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ آج شب قدر ہے تو میں کیا پڑھوں؟ تو میرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو پڑھنے کے لیے فرمایا، وہ دعا یہ ہے اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم، جس کا ترجمہ یا اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، تو معاف کرنا پسند کرتا ہے، بس تو مجھے معاف کر دے۔ شب قدر کی رات فرشتوں کی تعداد کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر کی رات فرشتوں کی تعداد کنکریوں کی تعداد سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں شب قدر کی برکت و رحمت سے نوازے اور ہمارے روزے، زکوٰۃ، فطرہ اور اعتکاف کو قبول فرمائے اور ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ میرا ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔